اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ غزوہ احد کے متعلق اس کو بیان کیا گیا ہے کہ غزوہ احد جب پیش آیا تھا تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ فتح عطا فرمائی ہے۔ پہلے فتح عطا فرمائی، اس کے بعد پھر مسلمانوں کے وہ پہاڑ والی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے پھر حالات خراب ہوئے، اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ تو ہوا یہ تھا کہ کیونکہ کفار جو ہے وہ کفار مکہ 3000 بندہ لے کے آئے تھے اور مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، اس کے اندر بھی 300 بندہ عبداللہ بن ابی منافق جو ہے وہ لے کر واپس چلا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کیونکہ میری بات نہیں مانی گئی ہے فلہذا میں تمہارے ساتھ نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سارے واقعے کو یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کو سچا کر کے دکھایا۔ اِسْتَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم اللہ کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ جیسے ہی غزوہ احد کے اندر مسلمان اور کافر دونوں آمنے سامنے آئے تو مسلمانوں نے جب ایک بار جب حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے دلوں کے اندر جو ہے روب بٹھا دیا، جیسے پیچھے آیت کے اندر گزرا ہے۔ تو کافر جو ہے وہ اسی وقت بھاگنے لگ گئے تھے۔ 3000 کا لشکر تھا، ادھر سے 300 تھے، اور 300 میں سے بھی 50 جو ہے وہ اپنا دروازے اپنا پہاڑ پر کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، جبل رمات پر۔ تو 650 بندے نے کافروں کو آگے لگا دیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہاڑ والوں کو فرمایا تھا کہ بات یہ ہے ہمیں فتح ہو یا شکست ہو، تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم یہ دیکھو نا کہ ہمیں پرندے آ کر ہمیں نوچ کے بھی کھا جائے پھر بھی تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، جب تک میرا پیغام نہ آ جائے تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ ہمیں فتح ہو، ہمیں شکست ہو، نتیجہ کچھ بھی نکلے، تمہاری ڈیوٹی یہی ہے کہ تم نے یہاں پہ کھڑے ہونا ہے۔ ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے پہلی بار ہی حملہ کیا اور کافر جب آگے لگے تو مسلمانوں نے کہا، جو 50 بندہ جو پہاڑ پہ کھڑا ہوا تھا ان میں سے اکثریت نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جب فتح ہو چکی ہے اب یہاں پہ کھڑے رہنے کا مطلب ہی نہیں ہے، کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو فلہذا حضور کے جو فرمان کا مقصد تھا وہ تھا بھی جنگ کے وقت کر، اب جنگ کیونکہ ختم ہو چکی ہے اور ہمارے مسلمان بھائی جو ہے وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تو ہمیں نیچے اتر کے ان کی جو ہے وہ امداد کرنی چاہیے، تعاون کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کھڑے ہو کام کرنا چاہیے بجائے ہم یہاں پہ کھڑے ہونے کے۔ تو حضرت عبداللہ بن جبیر جو ان کے ساتھی تھے، سربراہ تھے، امیر تھے ان کے، انہوں نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جب تک میرا بندہ نہ آ جائے، پیغام نہ آ جائے میرا، اس وقت تک تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ تو فلہذا ہم یہ جگہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں حضور کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ جب جنگ ہو رہی ہے تب کی بات ہے، اب کیونکہ جنگ فتح ہو چکی ہے تو اب ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے نیچے اتر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا تھا۔ تم جب کافروں کو قتل کر رہے تھے تمہیں فتح مل چکی تھی، حتی اذا فشلتم، پھر تم نے کیا کیا، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر تم نے اختلاف کیا، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، اور جب تم سے یہ نافرمانی ہوئی، من بعد ما اراکم ما تحبون، حالانکہ جو تم پسند کرتے تھے اللہ نے وہ تمہیں دکھا دیا تھا۔ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ جو فتح ہونی چاہیے، مسلمان یہی چاہ رہے تھے کہ ان کے فتح ہونے کے بعد مال غنیمت حاصل ہونا چاہیے، فرمایا یہ دونوں چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دکھا دی تھی، تمہیں فتح بھی مل چکی تھی اور تمہیں اس کے بعد جو ہے وہ تمہیں مال غنیمت بھی مل چکا تھا، سب کچھ ہو چکا تھا، پھر تم نے کیا کیا، تم نے میرے نبی کے ساتھ بات پر اختلاف کیا، حالانکہ وہ اختلاف جو ہے وہ اجتہادی تھا۔ اختلاف کیا تھا؟ وہ اجتہادی تھا، یعنی صحابہ کرام نے جس طریقے سے اس کو سمجھا اسی طریقے سے اس پر عمل کر لیا۔ یعنی کچھ صحابہ نے کہا نہیں حضور کا یہ مطلب ہے کہ جب جنگ ہو رہی ہے تب کی بات ہے، عبداللہ بن جبیر نے کہا نہیں حضور کا فرمان یہ تھا کہ جب تک میرا پیغام نہ ہے تب تک تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے۔ تو
تو دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے. اس کو خطا اجتہادی کہتے ہیں. اور صحابہ کرام سارے کے سارے مجتہد ہیں. اصول ہے کہ اگر ان سے خطا اجتہادی ہو بھی جائے, یہ آگے آ رہا ہے فرمایا منکم من یرید الدنیا, فرمایا تم میں سے کچھ دنیا کا سامان اکٹھا کرنا چاہتے تھے, اور منکم من یرید الاخرہ, اور تم میں سے کچھ جو آخرت کو پسند کر رہے تھے. یعنی جو پہاڑی پر کھڑے رہے انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی اس حکم کی تعمیل کی, اور جو نیچے اتر آئے وہ تو مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے. فرمایا ثم صرفکم عنہم, پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فرمایا اس اختلاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا منہ کافروں سے پھیر دیا. کس لیے پھیرا؟ لیبتلیکم, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے. تو اس کا مطلب ذرا یہاں پہ یہ بھی سمجھیں, کوئی شخص کسی کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ نہیں جی یہ صحابہ کرام نے اس طرح کیوں کیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی. فرمایا تمہاری نیت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. یاد رکھے, بندہ مخلص ہو کے کام کر رہا ہو, اگر اس سے کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو یہ ضرور کہا جاتا ہے کہ میاں اس نے کام اپنی طرف سے تو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے, اگر غلط ہو گیا ہے تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ تمام صحابہ کرام جو 50 وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے ان کی نیت کے اندر کوئی شک نہیں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے جو کیا کیا, جب مال غنیمت اکٹھے کرنے لگ گئے, حضرت خالد بن ولید نے دیکھا پہاڑ خالی ہو چکا ہے, جو درہ تھا وہ خالی ہو چکا ہے. حضرت خالد بن ولید نے جناب اپنے گھوڑ سوار بند لی اور پیچھے سے آ گئے اور آ کے حملہ کر دیا. اب ظاہر پیچھے سے بھی حملہ ہو گیا, ادھر سے جو کافر جو مشرک بھاگے جا رہے تھے انہوں نے دیکھا بھی خالد پیچھے سے آ گیا ہے, وہ بھی واپس آ گئے, اور مسلمان درمیان کے اندر آ کر پھنس گئے. اب نہ وہ ادھر سے لڑ سکتے تھے نہ ادھر سے لڑ سکتے تھے, ادھر سے لڑتے تو پیچھے سے حملہ ہو جاتا, ادھر سے لڑتے تو ادھر سے حملہ ہو جاتا. تو یہ وجہ بنی جو مسلمانوں کا اس وقت نقصان ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمایا ہم نے جو تمہارے اوپر یہ جو مصیبت نازل کی ہے, یہ جو نقصان ہوا ہے تمہارا, یہ سزا کے طور پر نہیں ہے, لیبتلیکم, یہ تمہاری آزمائش کے لیے. ٹھیک ہے, کہ تمہیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آج تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کے اندر اگر تم نے یہ جو سستی دکھائی ہے, یہ جو اختلاف کیا, اس کا نتیجہ بھی دیکھ لو. اب یہاں پہ یہ نقطہ ہے سمجھنے کے لیے کہ اگر صحابہ کرام ایک اختلافی مسئلہ کر دیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک مسئلے کے اوپر اختلاف کر بیٹھے, تو ان پر اتنی بڑی آزمائش آ جائے. اور آج یہ امت پوری امت شریعت چھوڑ کے کھڑی ہوئی ہے. ایک مسئلے کے اندر اختلاف ہوا صحابہ کا, نہ حالانکہ ان کی نیت بھی نہیں تھی نافرمانی کی, سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کریں, یہ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا. لیکن کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سمجھنے کے اندر اپنا ذہن تھا. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کو اللہ اور اللہ پر ایمان ہے نا, وہ آج عصر کی نماز بنو قریظہ جا کے پڑھے. اب جب جانے لگے دونوں بنو قریظہ کی طرف, صحابہ کرام جانے لگے, تو آدھوں نے نماز جو ہے وہ رستے کے اندر پڑھ لی, آدھے نے جا کے جو ہے وہ بنو قریظہ میں جا کے پڑھی. جب حضور تشریف لائے نا, تو صحابہ کرام نے یہ اختلاف اپنا سامنے رکھا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص کو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے, جو شخص وہ بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھے. آدھے صحابہ کرام نے یہاں پر نماز پڑھ دی ہے, حضور ہم نے بنو قریظہ میں جا کے پڑھی ہے. تو صحابہ کرام جب دونوں آمنے سامنے بیٹھے, حضور نے فرمایا ہاں بھائی تم نے یہاں کیوں پڑھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ, ہم نے آپ کے فرمان کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ جتنا جلدی ہو وہ پہنچ جاؤ وہاں پہ. وہاں پہ نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اتنی جلدی پہنچو کہ وہاں پہ تمہیں جلد از جلد پہنچنا ہے تم نے. تو اس لیے ہم پہنچنے والے تھے, تو ہم نے راستے کے اندر نماز پڑھ لی, لیکن ہم ٹائم پر پہنچ گئے تھے وہاں پہ. حضور نے خاموشی اختیار کر لی. میں ہاں بھی تم نے وہاں جا کے کیوں پڑھی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ, جو آپ کا حکم تھا بھی نماز پڑھنی وہاں پہ ہے, تو اس لیے ہم جلدی جلدی وہاں پہ پہنچ گئے, پھر وہاں پہ جا کے نماز پڑھی ہے. تو حضور نے وہاں پہ خاموشی اختیار کی. مطلب کیا تھا کہ دونوں اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے, کیونکہ مقصد دونوں یہی سمجھ رہے تھے کہ وہاں نماز پڑھنے کا مطلب تھا جلدی پہنچنا. کچھ نے راستے میں نماز پڑھ کے جلدی پہنچ گئے, کسی نے جلدی کر کے وہاں پہنچ کے نماز پڑھ لی. تو یہ بات یہاں پہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو تمہیں اختلاف ہوا نا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا کے نہیں ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش کے طور پر ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا, ساتھ آزمائش بھی کر دی اور ساتھ معاف بھی فرما دیا. فرمایا کہ یہ جو تم سے تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے, فرمایا اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے تمہیں آزمایا ہے. تو دیکھ لو کہ تم نے ایک مسئلے کے اندر اختلاف کیا تو حالات یہاں تک پہنچا ہے کہ 70 بندے دے بیٹھے ہو. تو اگر تم پوری شریعت کے اندر یہ اختلاف کر بیٹھو تو آج دیکھ لے مسلمانوں کی ذلت کی وجہ کیا ہے. یہ اختلاف نہیں کر بیٹھی, یہ پوری شریعت چھوڑ چکی ہے. یہ اختلاف نہیں ہے. آج امت مسلمہ کون سا کام ہے جو رسول اللہ کے مطابق کر رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ چھوڑ چکی ہے. یہ کل ویڈیو آئی ہے
ٹھیک ہے، فلسطین کے اندر بیت المقدس کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اگر اندر جا کے فائرنگ کی ہے یہودیوں نے جا کے، بتایا کون سا مسلمان احتجاج کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اللہ جانے وہ کون سا پتھر ہے جو ابھی جو ہے مشین کے اندر تیار ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے کعبہ شریف حرم ہے نا، اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، یہ بیت اللہ ہے تو وہ بھی تو بیت اللہ ہے نا، وہ بیت اللہ نہیں ہے، وہ بھی بیت اللہ ہے۔ جس طریقے سے یہ کعبہ شریف اللہ کا عزت اور عظمت والا گھر ہے، اسی طریقے سے وہ بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشد الرحال الا علی ثلاثۃ مساجد، حضور نے شاہ فرمایا دنیا کے اندر جب بھی سفر کیا جائے گا 3 مسجدوں کی طرف کیا جائے گا، یا کعبے کی طرف آئیں گے یعنی حرم کی طرف آئیں گے، یا میری مسجد کی طرف جائیں گے، یا مسجد بیت المقدس کی طرف جائیں گے۔ اتنی عزت اور عظمت والا مقام ہے یہ، لیکن چھوڑ دیکھ لیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا ہے۔ کیوں معاف فرمایا؟ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ لیکن کتنی ساتھ حوصلہ افزائی بھی ساتھ ساتھ کر دی ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر آزمائش آئی ہے تو فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہیں پکا کر رہے ہیں، تمہیں آزما رہے ہیں کہ آگے تم نے بڑی بڑی جنگیں لڑنی ہے، آگے تمہیں جنگ یرموک لڑنی ہے، جنگ حنین ہونی ہے، آگے بڑے بڑے مسائل آنے ہیں، آگے تم نے 2 سپر پاور کیسر اور کسرا کے ساتھ تم نے ٹکرانا ہے، تو خبردار آج چھوٹا سا مسئلہ کر بیٹھے ہو اور رسول اللہ تشریف فرما ہے، آج تربیت ہو جائے گی، کل تمہاری کون تربیت کرے گا؟ تو یار اس سے اندازہ لگا کہ صحابہ کرام کی شان کیا ہے کہ رب خود جو ہے وہ اپنے محبوب کے غلاموں کی تربیت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارا اللہ تعالیٰ فضل والا ہے مومنوں پر، لیکن ایسی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا اذ تصعدون، جب تم بھاگے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے، والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور میرے محبوب کی جو جماعت یعنی جو چند صحابہ کرام حضور کے ساتھ کھڑے، کیونکہ بھگدڑ مچ چکی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے، ادھر سے بھی آ چکے تھے، ادھر سے بھی حملہ ہو چکا تھا، دونوں طرف سے حملہ ہو چکا تھا، تو صحابہ کرام کے کچھ 3 جو ہے وہ جماعتیں بن چکی تھی، ایک زخمی ہو چکی تھی، ایک شہید ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، جو زخمی تھے وہ حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، جو شہید ہو چکے تھے وہ تو ویسے شہید ہو چکے تھے، تیسرے وہ تھے جو اس طریقے سے بھاگے کہ مدینے تک پہنچ گئے، اور مدینے تک بھی خبر پہنچ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے یہ آ رہا ہے، فرمایا والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور میرا محبوب دوسری جماعت جو ثابت قدم کھڑی تھی اس کے اندر تمہیں حضور پکار رہے تھے، فاصابکم غما بغم، فرمایا ہم نے غم کے اوپر غم تمہارے اوپر نازل کر دیا، غم کے بدلے میں غم دیا، تم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کی، ہم نے بھی پھر تمہیں غم دیا، ہم نے غم کے بدلے میں غم دیا۔ جب رسول اللہ نے فرما دیا تو تم نے یہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا ہے، جب تم نے چھوڑا ہے تو پھر دیکھ لو، جب تم نے میرے محبوب کو تکلیف دیا ہے تو اب تمہیں بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ یار صحابہ کرام تھوڑی سی اتنی بات، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں نا، کتنی سی بات تھی، وہ بھی صرف اپنی سوچ کی وجہ سے یہ بات کر بیٹھے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب تم نے میرے محبوب کو تکلیف دی ہے نا اب تمہیں بھی اٹھانی پڑے گی۔ اور کیوں اٹھانی پڑے گی؟ فرمایا یہ سزا کے نہیں ہے، یہ بطور تربیت کے ہے، یہ تمہاری آزمائش کے لیے آگے آ رہا ہے۔ فرمایا لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، فرمایا کہ اب جو کچھ تم سے جا رہا ہے نا، لا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ یعنی جو تم سے چھن گیا ہے، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ جو مصیبت تم پر آ چکی ہے، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم پکے ہو جاؤ۔ مصیبت ہم نے کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ تم پکے ہو جاؤ۔ اب یہ تربیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی کر رہا ہے۔ مدینہ تو یہ بات خبر پہنچ چکی تھی، اور پھر دیکھے جذبہ کیا تھا، جیسے خبر پہنچی تو وہاں سے حضرت ام عامر، یہ ایک صحابیہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، ٹھیک ہے جی، ذرا ان کا ایمان دیکھے یار، جیسے خبر پہنچ رہا حضرت ام عامر تک، وہاں سے مدینے سے باہر نکلی، جنگ ختم ہو چکی تھی، جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام واپس آ رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ فتح عطا فرما دی تھی، یہ اگلی آیت کے اندر آئے گا۔ تو جب یہ مسلمان واپس جا رہے تھے نا تو حضرت ام عامر دوڑتی آ رہی تھی، انہوں نے آ کے پوچھا، انہوں نے کہا پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا بی بی تیرا باپ شہید ہو گیا ہے۔ کہا اس کو چھوڑ، حضور کے بارے میں بتا۔ کہا جی حضور خیریت سے ہیں۔ پھر آگے دوڑی گئی، تسلی نہیں ہوئی، پھر آگے گئی، پھر کسی نے کہا، انہوں نے کہا بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ آگے گئی، کسی نے کہا تیرا بے شوہر شہید ہو گیا۔ آگے گئی، کسی نے کہا، انہوں نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہا ان سب کو چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ ما فعل رسول اللہ، حضور کی طبیعت کیسی ہے؟ کیونکہ حضور کے بارے میں بھی خبر پھیل گئی تھی، حضور شہید ہو گئے۔ یہ ایمان ہے ایک عورت کا، تو جہاں پہ عورتوں کا ایمان ایسا تھا وہاں مردوں کا ایمان کیسا ہو گیا یار؟ ٹھیک ہے، ہمارے عورتیں سوائے لپسٹک لگانے کا دوسرا کوئی کام کوئی نہیں ہے اس وقت، حقیقت بس 2 چیزیں، یا کھانے کا پتہ ہے یا کپڑوں کا پتہ ہے، اور کپڑوں کے اوپر لیس کیسے لگنی ہے، بٹن کیسے لگنا ہے، فلانا چیز کیسے لگنی ہے، صرف آج بس ہماری عورت صرف یہاں تک رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب کیا ہوا؟ حضرت ام عامر پھر آگے آئی، 4 شہادتیں، یار باپ کی شہادت کی خبر مل گئی ہے، بیٹے کی شہادت کی خبر مل گئی ہے، شوہر کی شہادت کی خبر مل گئی ہے، بھائی کی شہادت کی خبر مل گئی ہے، یہی 4 رشتے، 5واں تو رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، باپ بھائی بیٹا شوہر، 5واں کوئی رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ چاروں کی پتہ چل چکا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر آگے دوڑتی جا رہی ہے۔ لوگوں نے، چاروں نے، خبر دینے والے نے کہا، انہوں نے کہا رسول اللہ ٹھیک ہے، خیریت سے، حضور پیچھے تشریف لا رہے ہیں، پیچھے پھر دوڑ کے آگے جا کے حضور علیہ السلام کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، الفاظ دیکھے بی بی کے، فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ خیریت سے ہے، باقی کوئی مصیبت ہے ہی نہیں۔ یہ عورت کا ایمان ہے، ٹھیک ہے، پھر مردوں کا ایمان کیسا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم نے جو تکلیف دی نا میرے محبوب کو، اب تم بھی اٹھاؤ گے، الا ما فاتکم ولا ما اصابکم، اب جو تم سے چھن گیا ہے، جو تم سے چلا گیا ہے، ولا ما اصابکم، جو مصیبت تم پر پہنچی ہے، یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ تم پکے ہو جاؤ، آگے تم نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، آگے تم نے دنیا کے اندر جو ہے وہ جا کے حکمرانی کرنی ہے، دنیا کے اندر جہاد کرنا ہے۔ لوگ کہتے نا، یہی خالد بن ولید اسی غزوہ احد کے اندر جو کچھ کیا ہے، بعد میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے ذریعے پھر کام رب نے کیسا لیا، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ بعد میں کوئی قلعہ ایسا نہیں تھا جس قلعے کے اندر ہم نے 2 جمعے پڑھے ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ اور مطلب یہ ہے کہ ہر جمعہ ہم نئے قلعے کے اندر جا کے پڑھا کرتے تھے، ایک قلعے کے اندر ہم نے 2 جمعے کبھی بھی نہیں پڑھے ہیں۔ جیسے جیسے جمعہ آتا جاتا ہر جمعے ہم کوئی نہ کوئی قلعہ فتح کر چکے ہوتے تھے، اور یہی خالد بن ولید ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ، فرمایا یہ رب کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو رب سے خبردار ہے۔ تو دیکھیں اس کے اندر پھر مسلمانوں کو جو تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ٹھیک ہے، اور بڑی بڑی تکلیفیں آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں پہنچی، ٹھیک ہے جی، اور وہ بیان کرنے کے لیے بھی الفاظ نہیں ہے۔ حضرت طلحہ ان کو جو ہے 70 سے زیادہ زخم لگ چکے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ لنگڑا کے چلا کرتے تھے، ان کی ٹانگ پر بہت زیادہ جو ہے وہ زخم آ چکے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ مطلب ڈھیر ساری، حضرت سیدنا صدیق اکبر فرمایا کرتے، فرمایا جو احد کا دن ہے نا وہ طلحہ کا دن ہے، احد کا دن کیا ہے؟ طلحہ کا دن ہے۔ اسی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ماموں جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں حضور فرماتے تھے، فرمایا کسی کا ایسا ماموں ہے تو مجھے دکھاؤ ذرا، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ حضور کے نام کے خاندان سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر فخر فرمایا کرتے تھے، اور حضور نے پتہ ان کو کیا فرمایا، انہوں نے 1000 تیر چلایا غزوہ احد کے اندر، 1000 تیر، اور حضور نے، یہ واحد صحابی ہے جن کو حضور نے ارشاد فرمایا ارمی یا سعد فداک ابی و امی، فرمایا سعد تیر چلا تجھ پر مصطفیٰ کے ماں باپ قربان۔ ساری دنیا یار حضور کے لیے کہتی ہے، حضور یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ یہ واحد حضور کے صحابی ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ اچھا مزیداری کی بات دیکھیں، ویسے یاد آ گئی ہے، یہ چلے گئے کوفہ کے اندر نماز پڑھانے کے لیے، ان کو حضرت عمر نے بھیجا، تو میں آپ جا کے وہاں پہ نماز پڑھائے، وہاں سے ایک بندے نے خط بھیجا حضرت عمر کو، کہنے جی سعد بن ابی وقاص صحیح نماز نہیں پڑھاتے، سعد بن ابی وقاص صحیح نماز نہیں پڑھتے۔ ہمارے مقتدی ہے نا ماشاءاللہ، یہ مقتدی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہاں ہمارے بزرگ ایسے نہیں باتیں کرتے، وہ کہتے ہیں زنانی، مقتدی اور شاگرد، ان سے بڑی اوکھی وفا ملتی ہے، یہ 3 قومیں ایسی ہیں بہت کم وفا ہوتی ہے ان سے۔ حضرت عمر کے پاس خط آ گیا، حضرت عمر نے باقاعدہ بندے بھیجے، فرمایا جا کے پتہ کرو یار۔ اب وہاں پہ گئے تو ایسا بندہ نکلا جو ساری زندگی کے اندر کبھی مسجد میں آئے نہیں تھا، اس کے اندر جس نے خط لکھا تھا۔ ایک بہت لمبی چوڑی داستان ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ جس بندے نے فاروق اعظم کو خط لکھا تھا اس نے کبھی حضرت سعد کے پیچھے نماز نہیں پڑھی تھی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ یار یہ ایسی قوم ہے، اب جس کو حضور فرمائے فدا کا ابی و امی، سعد پر تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اس کے بارے میں بندے نے لکھ دیا کہ یہ صحیح نماز نہیں پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔